السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز کے لیے بدن اور لباس اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونا ضروری ہے اور باوضو ہونا بھی لازمی ہے، یعنی ضروری ہے، ورنہ نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ طہارت نماز کی چابی ہے۔ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، یعنی چابی ہے۔ تو اسی طرح سے اور نماز کی کنجی طہارت ہیں۔ تو حضرات محترم، جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو وضو بنا کر نکلیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرا امتی اپنے گھر سے وضو بنا کر آتا ہے تو احرام باندھ کر جو لوگ حج کرتے ہیں ان کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا وضو بنا کر فرض نماز کے لیے جو آتے ہیں اتنا ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی وضو بنا کر کے، یعنی طہارت ہو کر کے اپنے گھر سے چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسے جو ہے عمرہ کے برابر جتنا ثواب ملتا ہے عمرہ کرنے میں اتنا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ حضرات محترم، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے، جب میرا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈ محسوس ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی کے آنکھوں کو اگر ٹھنڈک پہنچانا ہے تو نماز پڑھیے، نماز کو مت بھولیے۔ نماز ایک عین عبادت ہے، یہی آپ کو جنت لے جانے والی ہے، یہی نماز آپ کے قبر میں کام آنے والی ہے، یہی نماز کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں آپ کے نامے اعمال تولے جائیں گے، جب ترازو میں، میزان میں آپ کے نامے اعمال کو تولے جائیں گے تو یہی نماز آپ کے کام آئیں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ نماز کو چھوڑنے کی جو ہے آپ ضرورت بھی نہ کریں کہ میں نماز چھوڑ دوں گا۔ جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑنا یہ بھی جو ہے ایک فاسق کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، نماز کو آپ اپنا جو ہے ایک امپورٹنٹ بنا لو کہ نہیں، نماز کو اپنی عادت بنا لو کہ مجھے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ آج اگر اذان ہو جاتی ہے، مسجد کا امام اگر آپ سے کہے کہ چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے کپڑے جو ہے پھٹے ہیں، پرانے ہیں، میلے ہیں، صاف نہیں ہے، میں کیسے جو ہے نماز پڑھوں گا، طرح طرح کی بہانہ بتاتے ہیں۔ لیکن وہی اگر ان سے کہا جائے کہ چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں، چلو شادی میں چلتے ہیں، چلو ولیمہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، چلو کہیں پر دعوت ہے، دعوت کھانے کے لیے کہ چلتے ہیں، تو ان کو جب یہ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی رکو، 5 منٹ میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر جاتا ہے اور وہ 2 منٹ میں تیار ہو کر بالکل پاک صاف کپڑا پہن کر، نیا کپڑا پہن کر آ جاتا ہے۔ لیکن وہی نماز کے لیے اگر بلایا جائے تو بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں طہارت سے نہیں ہوں، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، بالکل میلے ہیں، پرانے پھٹے کپڑے ہیں، میں نماز کو ابھی نہیں جا سکتا۔ اور خاص کر کے ہمارے نوجوان جو ہیں کہتے ہیں کہ ابھی میں بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں آؤں گا، ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کوئی اپنی موت دیکھ کر نہیں آیا کہ کب مرنا ہے، اسی لیے موت کا فرشتہ کب آ جائے، ملک الموت کب آ جائے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کب آ جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ وہ بول کر نہیں آئیں گے، بلکہ جو ٹائم، جو وقت آپ کا لکھ دیا گیا ہے، جو سمے ہے آپ کا، اسی وقت آپ کو اٹھا کر لے کے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نماز کو اپنی ایک عادت بنا لو، نماز کو جو ہے اپنا فعل بنا لو، نماز کو اہمیت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔